دوستو ایران کے اندر امریکہ کا ایران نے جو حشر کیا ہے، جس ڈھنگ سے ایران اسرائیل میں تباہی مچا رہا ہے، جس ڈھنگ سے امریکہ کی اکانومی گر رہی ہے، شاید یہ امریکہ کے اتہاس کے سب سے بدترین دن ہے۔ اب میں آپ کو بلومبرگ کا ایک آرٹیکل بتا رہا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بنا ہوا ہے۔ ایران وار کے چلتے امریکہ کی جو اکانومی ہے، امریکہ کا جو ڈالر ہے، جو امریکہ کا دل ہے، اسے ایران وار نے پوری طرح سے توڑ دیا ہے۔ امریکہ کے ڈالر کی گرتی حالت کا مطلب ہے کھیل ختم، گڈ بائے، ٹاٹا۔ یہ حاصل کیا ہے امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر کے۔ دراصل 1974 میں ہنری کاؤنسنگ نے ڈیل کی تھی گلف کنٹریز کے کہ آپ لوگ تیل کو ڈالر میں بیچیں گے، یعنی آپ اپنا تیل بیچیں گے اور امریکہ سے ڈالر خریدیں گے، اور پھر وہ ڈالر آپ امریکہ میں انویسٹمنٹ کریں گے، یعنی کہ پھر وہ ڈالر واپس امریکہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس سے ہوگا کیا کہ امریکہ کی اکانومی بڑھے گی۔ اس سے ہوا یہ کہ امریکہ کی اکانومی نے بہت تیزی سے گروتھ کی، ڈالر مضبوط ہوتا رہا، یعنی کہ ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو ڈالر کی قیمتیں بھی بڑھنے لگی۔ یعنی فارن ریزرو کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈالر ہی خریدنا ہوں گے اور ڈالر ہی اپنے پاس رکھنا ہوں گے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت چائنا بہت خوش ہے، اور چائنا چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ کچھ دن اور چلتی رہے، اور چائنا نے شاید ایران کو مشورہ دیا ہوگا کہ آپ کی لاٹری نکل جائے گی، آپ سب سے پہلے ہارموز کو بند کر دیں، اور یہیں سے آپ کا سارا کھیل بدلنے والا ہے۔ مطلب تیل کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ تو ہے، لیکن ہارموز بند ہونے سے ہوا یہ کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ہارموز سے تیل باہر نہیں نکل پا رہا ہے۔ ہارموز بند ہونے سے نہ ڈالر یہاں آئیں گے اور نہ وہ ڈالر امریکہ میں انویسٹ ہوں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ جو ایران فیس وصولے گا، جو ٹول لے گا، جو ٹیکس وصولے گا، وہ یوان میں ہوگا، یعنی کہ چائنا کی کرنسی میں ہوگا۔ تو ڈیمانڈ کس کی بڑھے گی؟ چائنیز کرنسی کی، اور فائدہ کسے ہوگا؟ چائنا کو۔ اکانومی کس کی مضبوط ہوگی؟ چائنا کی۔ یعنی اب ڈالر کا جنازہ نکل چکا ہے، یعنی کہ اب چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تیل خریدیں اور تیل کو ہارموز سے لے کر جائیں، اور پیمنٹ آپ چائنیز کرنسی میں کریں۔ یہ لوگ جو امریکہ کے بانڈ خریدتے تھے، آج الٹا امریکہ کے وہ بانڈ یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ فرانس نے پہلی بار اپنا سارا سونا امریکہ سے واپس لے لیا ہے۔ دوسری ورلڈ وار کے بعد جو سونا فرانس نے ان کے پاس گرمی رکھا تھا، اس کے بدلے انہوں نے ڈالر لیے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا سونا واپس دے دو۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ اکیلے لڑ رہے ہیں، صرف اسرائیل کے ساتھ۔ کئی ملک ایسے ہیں جو امریکہ کے بانڈ اب بیچ رہے ہیں، اور امریکہ کے پاس جو ان کا سونا رکھا تھا، وہ سونا وہ وہاں سے نکال رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جیسے بندے کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے دماغ کا۔ کئی بار وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا تو امریکہ سے وینزویلا میں جاؤں گا، وہاں پر میں بہت پاپولر ہوں، وہاں کا میں الیکشن لڑوں گا اور وہاں کا صدر بن جاؤں گا، اور میں جب وینزویلا کا صدر بن جاؤں گا تو وہاں کا جو تیل ہے، وہاں کا سونا ہے، وہاں کے جو کھنج ہے، یعنی کہ وہاں کی اکانومی میری مٹھی میں ہوگی۔ دراصل چائنا انتظار کر رہا تھا کہ امریکہ میں اس طرح کی مینٹلٹی کا، اس طرح کا کم دماغ بندہ آ کے بیٹھے اور امریکہ کی اکانومی کو اور امریکہ کا ستیہ ناش کرے، تاکہ چائنا دنیا پر راج کر سکے۔ اور آج چائنا کو ایسا بندہ مل گیا ہے جو وہاں کی آرمی کا، وہاں کی اکانومی کا، وہاں کی امیج کا، اور جو سپر پاور امریکہ اس نے دھجیاں بکھیر رکھی ہیں، اور ڈیلی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیان لکھ دیتے ہیں۔ دنیا نے اسے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ روز ان کا ایک نیا اسٹیٹمنٹ، نیا ایک کمنٹ، نیا ایک وعدہ اور نیا ایک دھمکی دوسرے کنٹری کے لیے ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کو کیا پڑی تھی ہزاروں کلومیٹر جا کے اور جنگ لڑنے کی، اور یہ سب چیزیں برباد کرنے کی، اور اپنی اکانومی برباد کرنے کی، اپنے لوگوں کو مروانے کی۔ کیا ایران نے کوئی حملہ کیا تھا؟ ایران نے کوئی دھمکی دی تھی امریکہ کے ساتھ؟ کسی طرح کی کوئی ڈیل ایسی کی تھی ایران نے جس سے امریکہ کو نقصان پہنچا ہو؟ صورتحال یہ ہے کہ تیل باہر نہیں نکلنے سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈالر کی قیمت گھٹ رہی ہے۔ امریکہ کے جو بانڈ ہیں وہ لوگ خریدنے کے بجائے بیچ رہے ہیں، وہاں سے اپنا سونا نکال رہے ہیں۔ کتنی ہی کمپنیاں ایسی ہیں جو امریکہ میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہیں، اور کئی کمپنیوں نے اپنا بوریا بستر باندھ لیا ہے، وہ اب چائنا میں انویسٹ کر رہی ہیں، کیونکہ انہیں چائنا میں اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ملک ٹرمپ کو اب سیریس نہیں لے رہا ہے۔ روز ان کا بیان آتے کہ آج ہم یہ کر دیں گے، آج ہم وہ کر دیں گے، آج یہاں اٹیک کر دیں گے، آج وہاں اٹیک کر دیں گے۔ اپنی صورتحال کیا ہے؟ وہاں کے ایک جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی لوگ ٹرمپ سے ناراض ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل جو لا ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی غلطی کرتے ہیں تو فوج ان کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے۔ امریکہ خود ہی جا کر دوسرے ملکوں سے جنگیں کرتا ہے، وہاں پر بربادی کرتا ہے۔ یہ بربادی اس ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بربادی کا خمیازہ بھگتتی ہے، اور اوپر سے امریکہ خود اور اپنے سہیوگیوں سے وہاں پر پابندیاں لگواتا ہے۔ آپ سوچیں، امریکہ نے اور اس کے سہیوگیوں نے ایران کے اوپر اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں،
اگر ایران پر ہی پابندیاں نہیں ہوتی تو سوچیں امریکہ کا حال اس سے بھی بدتر ہوتا۔ ڈالر مکمل طور پر ختم ہو رہا ہے اور نان ڈالر میں ٹریڈ اب شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ ملٹی پولر سسٹم آ چکا ہے۔ پوری دنیا امریکہ کے ڈالر کا بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب برٹش پاؤنڈ دنیا پر راج کرتا تھا، پوری دنیا میں ٹریڈ پاؤنڈ میں ہوتا تھا۔ دوسری طرف دنیا کو یہ پتا ہے کہ امریکہ کی ایئر فورس بہت مضبوط ہے، لیکن امریکہ کی نیوی بہت کمزور ہے، وہ کبھی بھی آ کر ہارموز کو نہیں کھلوا سکتی۔ اب امریکہ کے جنرل کی طرف سے کئی بیان آ رہے ہیں کہ کئی جنرلوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ایران سے پنگا نہ لیں، آپ اس جنگ میں نہ کودیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دے اور آپ کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کی نہیں سنی اور آج بھی کسی کی بات نہیں ماننا ہے۔ اور آج ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے ہارموز کھلوانے کی، میرے پاس تیل ہے مجھ سے لے لو، نہیں تو ہارموز کھلواؤ جا کے لے لو۔ یعنی ٹرمپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا نہیں سکتے، لہٰذا ان کے سہیوگیوں کو اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہم لوگ پھنس گئے، ایران سے ڈیل کرنی ہی ہوگی اور ٹرمپ آج نہیں تو کل یہاں سے ہمیں پھنسا کر بھاگنے والا ہے۔ اور ٹرمپ کو اب یہ سمجھ آ گیا ہے کہ کھیل پورا میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دراصل نتنیاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا تھا کہ ہم اس طرح کا ماحول بنائیں گے اور وہاں پر اس طرح سے ہم بم ماریں گے، لوگ وہاں پر سڑکوں پر نکلیں گے اور وہاں پر ہم ودروہ کرائیں گے اور اپنے مطلب کی سرکار بنوا دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ سارا ہارموز، سارا تیل آپ کے پاس ہوگا، ساری اکانومی آپ کے پاس ہوگی، آپ اور اسٹرانگ اور مضبوط ہو جائیں گے اور دنیا میں آپ کی توتی بولے گی۔ اور کل جب امریکہ ایران میں گھسا تو اس کا جو حال ہوا ہے وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یعنی اس جنگ میں امریکہ کا نہ کوئی اپنا ایجنڈا تھا، نہ ہی کوئی اس کا مقصد تھا، صرف نتنیاہو کو بچانے کے لیے، اس کے سپورٹ میں یا اس کی فائل وہاں دبی ہونے کی وجہ سے امریکہ کو نتنیاہو کے ساتھ آنا پڑا۔ اگر امریکہ یہاں پر اپنی بربادی کو کافی حد تک منیمائز کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ امریکہ یہاں سے چپ چاپ نکل جائے۔ اور اس وقت اگر امریکہ یہاں سے نہیں نکلا اور اسی طرح سے لڑتا رہا تو آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ قطر ایران سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے، لہٰذا ایران کا یہ کہنا ہے کہ پہلے امریکہ یہاں سے نکلے گا، اس کے بعد ہی بات ہوگی۔ بہرحال آنے والے وقت میں چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی کہ امریکہ کس جانب جاتا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔